لوگوں کا سوچیں کہ پہلے 2 روٹی نہیں کھا سک رہے تھے، اب آپ اندھیروں میں بیٹھ کے بچے ہوم ورک کریں گے، کیونکہ اس الیکٹریسٹی کو، یہ میں آپ کو کہہ دوں کہ سلیبز کبھی کبھی چلیں ڈالتے ہیں تو اشرافیہ کو زیادہ لگایا جاتا ہے اور متوسط طبقے اور غریب طبقوں کو کم لگایا جاتا ہے. یہ اکراس دا بورڈ ہے، یعنی سب پر لاگو ہے. یہ ان کو کوئی پرواہ نہیں کہ کون کس طرح سٹرگل کر رہا ہے، کہ مزدور اور کسان اور یہاں پہ فیکٹریز میں جو لوگ کام کریں، ایون جرنلسٹ، عام رپورٹر، سارے لوگ کس طرح سٹرگل کا سامنا کر رہے ہیں، سونامی کی قیمتوں کا سامنا کر رہے ہیں، اور یہ لگاتے جا رہے ہیں اور ان کی شاہ خرچیاں ختم نہیں ہو رہی. تو یہ پیسہ جا کہاں رہا ہے؟ قرضہ بھی انہوں نے 200 پتہ نہیں کتنا لے لیا، 11-12 بلین ڈالرز انہوں نے 2.5 سال میں لے لیے، جو پاکستان کی کوئی حکومت نہیں لے سکی. تو یہ پیسہ جا کہاں رہا ہے؟ یہ عوام کا پیسہ ہے اور یہ ہمیں مقروض کرتے جا رہے ہیں. 2.25 لاکھ انہوں نے 2.5 سال میں 2.25 لاکھ ہر پاکستانی کو مقروض کر دیا ہے. تو یہ قرضہ آپ کے لیے بڑی ایبسٹریکٹ چیز ہے، لیکن یہ قرضے سے یہ ہو رہا ہے کہ روز آپ پر بم گر رہا ہے. انہوں نے انٹرسٹ پیمنٹس بھی اب اتنے بڑھا، یہ ساری صورتحال بالکل کرائسس تک پہنچ گئی ہے. اور ملک میں اب ظاہر ہے لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ ان کا کون احتساب کرنا ہے؟ ان سے کوئی پوچھتا نہیں ہے، یہ جو مرضی ہے منی بجٹ لے آئیں روز، ہو تو یہ رہا ہے. تو افسوس سے میں کہوں گی کہ ہم اس گولہ باری کی شدید مذمت کرتے ہیں اور یہ بھی ڈیمانڈ ہے کہ ان کا کوئی احتساب ہو. اب ایک میڈم یہ بتائیں کہ موجودہ کمیشن کو کل خط لکھا تھا، اس کا خط کو بھی مسترد کر دیا. آج الیکشن کمیشن نے توسیع کر دی ہے شیڈول میں، اس متعلق تو یہی تو میں بتا رہی تھی جی، شروع بھی اسی سے کیا تھا نا میں نے. اچھا، اپوزیشن کے لیے کتنا معنی رکھتا ہے؟ کیونکہ اگر سینٹ میں پی ٹی آئی کی اکثریت آ جاتی ہے تو ایک جو ڈیٹرنس کا فیکٹر تھا اپر ہاؤس کی طرف سے وہ ختم ہو جائے گا، تو کیا اپوزیشن ارریلیونٹ ہو جائے گی؟ دیکھیے انہوں نے بالکل اپوزیشن کبھی ریلیونٹ نہیں ہوتی. ہم نے محترمہ شہید کے دنوں میں 17 پیپلز پارٹی ممبرز تھے ایک زمانے میں، پھر ہماری اس کے بعد حکومت آئی ہے. تو یہ اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، لیکن اپوزیشن اپنی افادیت اپنے نمبرز سے نہیں صرف کرواتی. ہمارا کام ہوتا ہے کہ واچ ڈاگ ہونا، جیسے آپ ہوتے ہیں حکومت پر، اور لوگوں کی مشکلات، ان کے مسائل کے لیے آواز اٹھانا، عکاسی کرنا لوگوں کے مسئلوں کی. اور ہم اس وقت بھی یہ اگر شفافیت سے چلیں تو ہمارے تو نمبر زیادہ ہوں گے، کیونکہ پی ڈی ایم اب ساتھ بھی جوائنٹ کینڈیڈیٹس کرنے کی کوشش کری ہے. لیکن ٹائم انہوں نے کھینچا ہے نا، اس سے ٹائم کی چوری کی ہے. اور ٹائم جو ہے ہر چیز پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، عوام کے جیبوں پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، اپوزیشن کے حقوق پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں. یہ چوری ہے. میڈم یہ جو امیدوار ہوں گے پی ڈی ایم کے مشترکہ امیدوار ہوں گے چاروں صوبوں کے اندر، یا آپ کی پی ڈی ایم میں شامل سیاسی جماعتیں انفرادی؟ یہ ہماری کمیٹی بنی ہوئی ہے اور ظاہر ہے ہم کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں، ہم ہر صوبے میں کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں. میڈم یہ بتائیں کہ آخری سوال. ہاں جی ہاں، یہ بتائیں کہ سینٹ انتخابات سے قبل پہلے کبھی بھی اس طرح کے الزامات، ویڈیوز لیک اور اس پر پورا یہ کیا یہ کوئی پری پلان ہے؟ یہ دیکھیے آپ نے دیکھا ہے کہ عدالت میں بھی ایک پریزیڈنشل ریفرنس آیا ہوا تھا اس پر. وہ پارلیمان کے حقوق بھی چھینے جا رہے ہیں کہ آپ پارلیمان کی کو ترمیم بھی آپ اس طرح کریں کہ ہم اوپر سے آرڈیننس، پریزیڈنسی کو تو آرڈیننس فیکٹری بنایا ہوا نا، تو وہاں فیکٹری سے نازل ہوتا ہے آرڈیننس، وہ عدالت میں پھنس گیا ہے. پھر آپ نے ایک اور وہاں پٹیشن، ایک تو ریفرنس ہے، پھر آپ نے آرڈیننس ڈال دیا ہے لا کے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ، اور بل وہاں پڑا ہے نیشنل اسمبلی میں آئین کو تبدیل کرنے کا، جو صرف پارلیمان واضح وہ ادارہ ہے جہاں آئین ترمیم ہو سکتا ہے، وہاں یہ انٹروڈیوس تک نہیں کر سکے. تو یہ تو آپ مجھے بتائیں، 3 عمل انہوں نے فالو کیے ہوئے، ایک دوسرے کے مترادف، اور اداروں کو ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کر رہے ہیں. جب آنریبل الیکشن کمیشن کہہ چکا تھا کہ یہ بیلٹ ایسے ہونا چاہیے، یہ سیکرٹ ہونا چاہیے، سول سوسائٹی کے اداروں نے کہا تھا اگر آپ نے ریفارمز لانے تھے، الیکشن ریفارمز، کہ یہ کوئی علمبردار نہیں ہے، ہم ہیں اور ہم ضرور ان کے ساتھ بیٹھ کے، ہر کسی حکومت کے ساتھ بیٹھ کے الیکٹرل ریفارم، پھر آپ جوائنٹ پیکج لاتے. لیکن نہیں، الیکٹرل ریفارمز ایک بہت معنی خیز اور اہم چیز ہے، لیکن آپ جوائنٹ نہیں لائے، آپ نے بس نازل کر دیا دھڑ کر کے، جس طرح آپ ہر چیز کرتے ہیں. اور اس میں تب آپ کو نہیں یاد آیا شفاف چلی جب آپ نے 14 سینیٹرز
کے گھوڑے دوڑائے تھے اپنے چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں تو رہنے دیں, نو کانفیڈنس موو میں تو رہنے دیں, یہ پھر ہاریں گے ابھی. بس تھینک یو. گیلانی راضی ہو گئے؟ ہو گئے میم. چلو